अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नशा और अशिया का इस्तेमाल या ड्रग एडिक्शन के बारे में। हम लोगों ने शुरू किया था टॉपिक एंटी सोशल बिहेवियर्स, समाज दुश्मन किरदार, जिसमें हमने देखा एक समाज दुश्मन किरदार सिगरेट नोशी। जो दूसरा समाज दुश्मन किरदार है वो एंटी सोशल बिहेवियर, वो ड्रग एडिक्शन है, क्योंकि ड्रग्स यूज करने वाले भी यूजली देखा गया है कि वो एंटी सोशल बिहेवियर्स परफॉर्म करते हैं। दुनिया में अगर देखा जाए तो रोज बरोज नशा और अशिया का इस्तेमाल बढ़ता आ रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें ये ट्रेंड बहुत ज्यादा कॉमन देखने में आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो नशा और अशिया का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब जो इंसान बड़ा हो रहा होता है अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस पे आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा होता है, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी एंजाइटीज, बहुत से फियर्स उसे फेस करने पड़ते हैं। और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो एक फरार का रास्ता ढूंढती है ड्रग्स के थ्रू। ड्रग एडिक्शन को आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह से डिफाइन किया है कि हर वो चीज़ जिसे इस्तेमाल करने से जहनी और जिस्मानी तौर पर फर्द की जहनी कैफियत और किरदार में तब्दीली पैदा हो जाए, तो ये तब्दीली फर्द की सेहत के लिए मुज़र भी हो, खतरनाक भी हो, नशा कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नशा इस्तेमाल करने के बाद आपकी जिस्मानी और ज़हनी कैफियत और किरदार दोनों चीज़ें कब तब्दील होती हैं। नशा इस्तेमाल करने से अगर आप खुद को डिप्रेस फील कर रहे थे तो आपको खुशी फील होती है। इसके अलावा अगर आपको एंजाइटी फील हो रही थी तो आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नशे का इस्तेमाल नौजवान नस्ल में बहुत बढ़ता जा रहा है। उनको साइड इफ़ेक्ट्स या वो जो मुज़र सेहत चीज़ है वो फ़ायदेमंद दिखाई देती है, क्योंकि उनको फॉर द टाइम बीइंग वो कॉन्फिडेंट बना देती है, फ़ियरलेस बना देती है, एडवेंचरस बना देती है। क्योंकि ये नशा वो चीज़ है जो कि आपकी ज़हनी जो हालत है उसको मफलूज कर देता है, और आपके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स इस तरह के आपके ब्रेन में ब्रेन ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करता है कि जिससे आपकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है और आप चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखने लग जाते हैं। तो नशा और अशिया का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से, सदियों से जारी है। जब से इंसान मुख्तलिफ तरह से लोग नशा करते हैं, नशे की जो हालत है, नशे की जो फॉर्म है वो तब्दील हो जाती है, लेकिन नशा काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। नशा और अशिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको देखते हैं। पहली चीज़ तम्बाकू, जो टोबैको, अफीम, जो जो ओपियम जिसे कहते हैं, चर्स, कैनबस इसको कहते हैं, भंग भंग भी चर्च कैनबिस की एक जो है फ्रूट फॉर्म है। शराब, जो अल्कोहल होती है, एलएसडी। उसके अलावा एलएसडी एक जो है एलएसडी के इस्तेमाल से इस तरह से होता है कि ये हेलुसिनोजेनिक है, और इसके इस्तेमाल से आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं और ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि हकीकत में एग्जिस्टेंट नहीं होती। कोकेन एक वाइट फॉर्म में पाउडर होता है। मॉर्फिन ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी होता है, इसको इनहेल भी किया जाता है। मॉर्फिन और हेरोइन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन मॉर्फिन केमिकल नेम है। और मुख्तलिफ तरह के अशिया, मुख्तलिफ तरह की नशावर अद्वियात मिलती हैं, जैसे कि पार्टीज में पार्टी ड्रग यूज़ होती है, एक्सटेसी के नाम से यूज़ होती है, मुख्तलिफ तरह की टैबलेट्स यूज़ होती हैं जो कि जिसके इस्तेमाल से आप एकदम से बहुत हाई फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं। तो ये सारी अशिया बेसिकली आपकी ज़हनी और जिस्मानी सोचने समझने की सलाहियत को और ज़हनी तौर पे आपको मफलूज कर देती हैं और ऐसी तब्दीली पैदा करती हैं कि जो आपके लिए खतरनाक होती है। तो ये सारी अशिया अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कौन कौन सी अशिया आती हैं नशावर चीज़ों में, तो उसमें आप इन सबके नाम लिख सकते हैं। नशा और अशिया करती क्या है, ये बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, और आपके ब्लड में शामिल होकर आपके जो जिस्म है और आपके जहन है उसमें मुख्तलिफ किस्म के असरात मुरतब करती हैं।
کچھ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، آپ کی کارکردگی میں تبدیلی آتی ہے، تخلیقی صلاحیت میں تبدیلی آتی ہے، تناؤ اور اضطرابی کیفیت کو کم کرتے ہیں، تھکاوٹ اور بوریت کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اے سوشل ہے، اس کو سوشل انزائٹی ہوتی ہے، لوگوں سے ملنے جلنے سے وہ پرہیز کرتا ہے، تو ڈرگس استعمال کرنے کے بعد وہ اس کا سماجی میل جول بڑھ جاتا ہے، حقیقت سے فرار حاصل کرنے میں یہ مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ درد اور تکلیف، جب آپ پریشان ہوتے ہیں، you just don't want to think about the bad incidents that have happened in your life، تو آپ یہ ڈرگس استعمال کرتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر یہ وجوہات ہوتی ہیں، اپنی مایوسی اور سودگی کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو سماجی عوامل ہیں کہ سوسائٹی کے ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انسان زیادہ نشہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سارے جو عوامل ابھی ہم نے ڈسکس کیے کہ کوئی بھی شخص نشہ آور اشیاء کا استعمال کیوں کرتا ہے، کیونکہ نشہ آور اشیاء کے استعمال سے یہاں پر پازیٹیو چینجز ان چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ ان پازیٹیو چینجز کو حاصل کرنے کے لیے وہ شخص جو نشہ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرے لیے مضر صحت ہے۔ ماہرین جو تحقیق انہوں نے کی اس کے مطابق جو فرد نفسیاتی طور پر متجسس ہوتا ہے، بے حس ہوتا ہے، اگریسو ہوتا ہے، ان میں نشہ کرنے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان بچوں میں بھی زیادہ نشہ کرنے کا ایک پایا جاتا ہے رجحان جن کے والدین نشہ کرتے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نشہ آور اشیاء کی بآسانی دستیابی، غلط ماحول، آپ کے اکنامک فیکٹرز، آپ کے خاندانی جھگڑے، سیکچوئل جو ایک ڈسٹریکشن ہے، جنسی بے روی، مذہب سے دوری، یہ سب چیزیں بھی آپ کو ڈرگ ایڈکشن کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ نشہ کرنے والی نشہ آور اشیاء کے معمولی استعمال سے آہستہ آہستہ یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر شروع میں آپ اگر ایک گلاس شراب سے آپ جو ہے نشہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو کی باڈی اتنی یوزڈ ہو جاتی ہے کہ اس ایک گلاس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو 2 گلاس لینے پڑتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کو 4 گلاس، پھر 8 گلاس، تو اس طرح سے آپ کو نشے کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کو وہ ڈیزائر افیکٹ، وہ جو آپ کانفیڈینس لینا چاہ رہے تھے، اس کے لیے آپ کو ڈبل اماؤنٹ کنزیوم کرنی پڑتی ہے، اور ڈبل اماؤنٹ کنزیوم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے ڈبل نقصان پہنچے گا اس نشے سے۔ تو شروع میں تو یہ بہت یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ کوئی ڈرگ استعمال کرنے سے بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں، آپ کی سوشلائزیشن بڑی اچھی ہو گئی ہے، آپ کی جو انزائٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے، آپ کی تھکاوٹ، آپ کی بوریت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ اماؤنٹ آپ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اثر تو وہی ہونا ہے، ٹھیک؟ تو تھوڑی پھر بعد میں لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 گلاس پی رہے ہیں یا 10 جو ہے وہ سگریٹس پی رہے ہیں کینبس سے بھرے ہوئے، لیکن آپ کو ڈیزائرڈ افیکٹ تب جا کے اچیو ہوتا ہے، اس سے پہلے اچیو نہیں ہوتا۔ تو آپ کی جو جسمانی اور جو آپ کی جو یہ نروس سسٹم کی کمزوری ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب شروع میں تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب فرد استعمال کر رہا ہوتا ہے، یہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ جو ہے بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ فرد جب آہستہ آہستہ جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو اگر اسے نشہ نہیں ملتا تو اس کی نارمل کنڈیشن نہیں رہتی، اس کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اپنے جسمانی اور ذہنی افعال پہ کنٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے جو نروس سسٹم کی نروس سیلز ہیں وہ اتنا زیادہ نشے کی اس کو طلب ہوتی ہے
کہ نہ تو اس کو نشے کے علاوہ نہ تو کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس کو نہیں فرق پڑتا کہ یہ نشہ استعمال کرنے سے میری صحت پہ کتنا برا اثر پڑے گا، میری جو سوشل ریپو ہے اس پہ کتنا برا اثر پڑے گا، بس وہ اپنا نشہ ہی کرتا رہتا ہے. اس سے اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ نہ صرف اس کا جو جاب ہے، جاب پلیس پہ اس کی ریلیشن شپس خراب ہوتی ہیں، بلکہ اس کی فیملی کے، اس کے جو ریلیٹیوس ہیں وہاں پر بھی اس کی ریلیشن شپس خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. تو وہی نشہ جو کہ سٹارٹ میں سے لگ رہا تھا کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہو جاتا ہوں، میرے سوشل ریلیشن شپس بڑے اچھے چل رہے ہیں، نئے لوگوں سے اچھے طریقے سے میل جول کر سکتا ہوں، وہی نشہ اس کے اپنے قریبی رشتوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے. بعض نشے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نشے کی جو عادت ہے اس کو پورے کرنے کے لیے مختلف جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے. ظاہر ہے ڈرگس بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو پھر وہ غلط طرح کے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نشے کے بغیر تو رہ نہیں سکتے. اور واقعی ہی ان کے جسم کی اور ذہن کی ایسی حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کا نروس سسٹم نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، ان کا جسم جو سا ہے اس ٹاکسک ایلیمنٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ لوگ چوری چکاری، ڈاکہ زنی کرنے لگ جاتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں تاکہ انہیں پیسے ملے اور یہ نشہ کر سکیں. اسی لیے ہمارے مذہب میں نشہ اور اشیاء کا استعمال اور ہر وہ اس چیز کا استعمال جو کہ آپ کو ذہنی معذور کر دیتی ہے یا آپ کی ذہنی قوتوں کو سلب کر لیتی ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی فرد صحت مند زندگی گزار سکے. یہ تو تھا ایک اینٹی سوشل بیہیویئر ڈرگ ایڈکشن کا. اس سے پہلے ہم نے سگریٹ نوشی کو ڈسکس کیا. نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ وائلنس سے ریلیٹڈ ہوگا. کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.